تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بنی اسرائیل کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انبیاء کو مبعوث کیا، انعامات کیے، لیکن اس قوم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نافرمانیاں کی، تو اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ آج بھی دنیا میں جو ان کی نسلیں موجود ہیں، یہود ہیں، جو اپنے آپ کو انہی کا پیشوا مانتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر انعامات کیے، نعمتیں دیں، ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے، صحیفے دیے، لیکن اس قوم نے اپنے اندر اصلاح کا دروازہ بند کر لیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے۔ ان کی عزت، مقام، رتبے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں میرا بھائی ہارون میرا مددگار بن جائے، تو اللہ نے ان کی دعا میں یہ تاثیر رکھی کہ ان کی کوئی التجا بھی لٹائی نہ جاتی، بلکہ ان کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ان کی دعا کے نتیجے میں، اور ان کو مددگار اور دین کی پیروی میں ان کے بازو بنا کر اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ جمعے اپنی بات یہاں پر مکمل کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس جنگل سے نکال کر اسی کے گھر میں پرورش ہونے کے بعد جب اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوئی، فرعون دشمن بن گیا۔ دشمن جس بات پر بنا وہ ایک شخص کے جھگڑا تھا جس کی صلح موسیٰ علیہ السلام نے کروانے کی کوشش کی۔ محل میں رہتے تھے، شہزادے تھے، اللہ نے عزت عطا فرمائی، تو ایک دن وجاء رجل، آئے اور دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دونوں کی صلح کروانے لگے، تو ان میں سے ایک اسرائیلی تھا جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں، اظہار، دل کے اندر چاہت وہ ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ تھی، بنو اسرائیل کے ساتھ تعلق زیادہ تھا، تو اس کی حمایت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کو، اللہ رب العالمین نے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے کہ مکہ مارا، وہ اللہ کا کرنا تھا، نظام ہے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین نے، مکے سے انسان تو نہیں مرتا، لیکن یہاں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کہاں شہنشاہوں والی زندگی، بادشاہوں والی زندگی، اب اس سے آگے کس طرح کی زندگی میں لے کر جانا ہے، اس کی تیاری اور اس کا مرحلہ، یہ اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت ہے۔ اس شخص کو مکہ مارا، وہ اس ایک مکہ لگنے سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا، فوت ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو مارنا نہیں تھا، میں نے تو چھڑوانا تھا۔ بہرحال وہاں سے نکلے، فوراً محل میں چلے گئے۔ اب علاقے میں خبر پھیل گئی کہ ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر روز صبح نکلتے شہر میں کہ کسی کو پتہ تو نہیں چلا۔ اللہ کا نظام ہے کہ کیسے اس نے ماں کی گود سے چھڑا کر محل میں پہنچایا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور یہاں اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اللہ چاہتے تھے پتہ چل جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دور ہو جائے۔
اس کے نظام سے، اس کی اس چھتری سے چھوٹ کر الگ ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک سبب بنا، راستہ بنایا اللہ رب العالمین نے۔ جب وہ مکہ مارا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ میرا عمل نہیں ہے، کہ میں قطعاً ایسا نبی تھے، اور نبیوں کے دل ویسے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور اس طرح کا عمل ہو جانا یہ نبیوں کی شان کے لائق بھی نہ تھا کہ کسی شخص کی جان لے لی جائے۔ نبی تو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بڑے پریشان تھے، فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اے میرے اللہ مجھے اس غلطی پر معاف فرما۔ لیکن کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان کی طرف سے تھا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین اصلاح فرماتے ہیں۔ یہ واقعات، یہ مکے میں سورت نازل ہوئی، مکی سورت مکہ کے مسلمانوں پر نازل ہوئی، ہجرتیں نہیں ہوئیں، ابھی مسلمانوں نے وہ حالات ہجرتوں والے نہیں دیکھے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین کا نظام کہ ان کمزور دل مسلمانوں کو جو شکایتیں لے لے کر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا بنے گا مکہ کے اندر، ہم کیسے زندگی بسر کریں گے، کیا ساری زندگی ہم ظلم و ستم سہتے رہیں گے، اللہ رب العالمین نے یہ صورتیں اور قصے نازل کر کے صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا کہ کبھی کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا آپ تو انسان پیش کر رہا ہوتا ہے، ماریں کھا رہا ہوتا ہے، ظلم سہ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار چھوڑ دینے پڑتے ہیں، اپنی وہ بستی جہاں انسان پلا بڑا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کو اس کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ صورتیں نازل کر کے اللہ رب العالمین نے حقیقت میں میری اور آپ کی بڑی اصلاح فرمائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو شیطان کا عمل کہا، اور شیطان یہ بڑا عبادت گزار، اس کو وہ مقام اللہ نے دیا تھا جو کسی کو نہیں ملا۔ فرشتوں کو جو نور سے پیدا کیے گئے، اس آگ کے بنائے ہوئے کو ان پر فضیلت اللہ نے دی، کس لیے کہ یہ اللہ کا فرما بردار تھا، عبادت گزار تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے غرور اور تکبر میں آ کر کہا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا، میں اس کو سجدہ کروں، میں آگ کا ہوں، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، میرا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا، کس بنیاد پر کہ میں افضل ہوں، اور پھر مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کے اوپر سے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون کے اندر جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے گردش کرتا ہے، یہ نماز میں وسوسے آنا، شیطانی خیالات آنا۔ اور آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو قرآن مجید میں اس پورے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہجرت کرنے سے قبل جو مجلس منعقد کی تھی، شورا کا اجلاس بلایا تھا مکہ کے کافروں نے، ان میں اگر کوئی شخص انسانی شکل میں جا کر پہنچا تھا تو وہ یہ شیطان تھا جس نے مشورہ دیا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو قید میں نہ ڈالا جائے، ان کو یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ شیطان نے مشورہ دیا تھا، اور شیطان ہی تھا جس نے نفس پر ابھارا۔ حابیل اور قابیل کا جو قتل ہوا قرآن مجید میں، ایک بھائی کے نفس کا ابھرنا اور اس کو غلط، اسی کو روکنے کا نام تو تقویٰ ہے کہ شیطان انسان میں وسوسے ڈالے، خیالات ابھارے، جذبات کو ابھارے اور انسان اس پر کنٹرول کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، یہی تو تقویٰ ہے۔ انسان کا نفس اس کو ابھارتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل پر، اس کے مارنے پر، اس کی ڈیتھ پر، مرنے پر کیا کہا؟ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے۔ اور یہ عمل اتنا معمولی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پر، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا، اس عمل پر بخشش فرما دی،
لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سفارش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ آج معاشر کا میدان ہے، کسی کی کوئی نہیں چل رہی، تو نبیوں کے پاس لوگ اور قومیں جائیں گی تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آج سے قبل رب العالمین کو اتنا غضبناک حالت میں کبھی نہیں دیکھا، تو میرا ایک عمل ایسا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری اس عمل کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے جس پر اللہ نے معاف کر دیا، جس پر اللہ نے بخشش فرما دی۔ لیکن اللہ کا خوف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اس قدر تھا، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا سفارش کرنے، میرا ایک عمل ایسا جو مجھ سے میری زندگی میں ہوا کہ میں نے ایک شخص کو مکہ مارا اور اس کی وفات ہو گئی، وہ میرا عمل ایک ایسا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس عمل کو اپنے لیے معمولی نہیں سمجھ، قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو دوبارہ وہ عزتیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو عزتیں دی، مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ کیسے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا دن ہوا، بازار میں نکلے تو وہی شخص جس کو پہلے دن چھڑوایا تھا، جس کا ساتھ دے کر دوسرے شخص کے خلاف ہو گئے، وہ شخص پھر ایک شخص سے جھگڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے جھگڑالو انسان ہو، طاقت ہے نہیں، قوت ہے نہیں، ہر ایک سے لڑتے رہتے ہو۔ تو اس کو ڈانٹا تو وہ شخص ڈر گیا، اس نے سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کل ایک شخص کو مکہ مارا تھا وہ مر گیا، تو آج کہیں مجھے نہ مار دیں میں بھی مر جاؤں گا۔ تو فوراً بول اٹھا، کہا اچھا تو تم ایسا کرو گے کہ تم مجھے کل کی طرح جیسے اس شخص کو تم نے مارا تھا اسی طرح مجھے بھی آج مارو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حالانکہ دل میں خیال یہی تھا کہ میں اس کو بچاؤں گا، اور فرعونی جس سے جھگڑ رہے تھے، فرعون کی نسل کا، قوم کا، اس سے اس کو بچا لوں گا، لیکن اصل مقصد اس کی اصلاح تھی کہ ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ تو اس شخص نے وہ راز فاش کر دیا کہ تم نے کل ایک شخص کو مارا۔ یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ رب العالمین چاہتے تھے، اللہ کا ارادہ تھا کہ پتہ چل جائے۔ تو دیکھیے کیسا نظام بنا، کیسے ماحول بنا۔ اسی شخص سے جس کی جان بچائی تھی اسی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ موسیٰ تو نے کل جیسے ایک شخص کو قتل کیا ویسے ہی تم آج مجھے قتل کر دو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پریشانی کے عالم میں چل پڑے، بات پھیل گئی، بادشاہ کے دربار میں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو قتل کیا۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا، پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ میرے پیروکار نہیں ہیں، مجھے لوگ رب اپنے آپ کو رب کہلوا کر عبادت کرواتا تھا، منواتا تھا لوگوں کو اپنے رب اعلیٰ ہونے کا، ان کے سامنے جھکتے تھے لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں اس طرح کی کوئی خوبی اور عادتیں نہیں تھی، تو وہ سمجھتا تھا، اس نے فتویٰ دیا، قتل کا حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ کو جہاں دیکھو پکڑ کر لاؤ اور قتل کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، یا الہ العالمین، وہ غلطی جو میری تھی نہیں، میں تو چھڑوانا چاہ رہا تھا، اے اللہ مجھے اس سے بچا، اس قوم، اس ظالم قوم سے مجھے بچا، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ فرعون اور اس کے حواری میرے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سیم واقعہ دیکھیے مکہ میں نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور کچھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، لیکن اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے دیکھیے کس طرح ان واقعات کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم، کوئی رستہ نہیں پتا، شہزادوں والی زندگی بسر کی تھی، شہزادے تھے، فرعون کے دربار میں پلے بڑے، شاہانہ زندگی بسر کی، لیکن آج کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں چلے جائیں تو ایک طرف رخ کر کے چل پڑے مدین کی طرف کہ اب میں اسی طرف چل پڑتا ہوں۔ تو مدین کی طرف سفر شروع کر دیا، کوئی عطا پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں رہوں گا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر دیکھیے، اہل مکہ
ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کا علم تھا ہم نے ہجرت کہاں کرنی ہے، حبشہ کی طرف۔ مسلمانوں کو علم تھا، نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے، اور مدینہ والے آئے تھے 1 سال قبل اور بیعت کر کے گئے تھے کہ آپ ہجرت کیجئے، ہم اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ مطلب یہ سارا منظر اللہ رب العالمین نے بیان کر کے کہا کہ میرے موسیٰ کو دیکھیے، نہ جگہ کا علم تھا کہ رہنا کہاں ہے، استقبال کون کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے تو مدینہ کے لوگ ہر روز باہر نکل آیا کرتے تھے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کس سے نازل کر کے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ مسلمانوں تم اتنی جلدی کیوں گھبرا گئے، تم سے پہلے نبیوں کو ہجرتیں کرنا پڑی، زیادہ راہ بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ اور یہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت 2 اونٹ تیار کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں تیار ہیں، زیادہ راہ تیار ہو چکا ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہجرت تو ہجرت ہے، وہ کوئی بھی کرے۔ لیکن اہل ایمان پر یہ مکے میں سورت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے اس طرح مدد کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، جگہ کا بھی نہیں پتا اور استقبال کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ، اللہ کا حکم تھا، پیاسے بھوکے چل پڑے مدین کی طرف۔ جب مدین میں پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے قریب لوگوں کو جمع دیکھا تو وہاں چلے گئے، تو وہاں لوگوں کو پانی نکال کر جانوروں کو پلاتے ہوئے دیکھا تو وہاں بیٹھ گئے۔ تو وہاں 2 لڑکیوں پر نظر پڑی کہ سارے مرد کنویں کے قریب جمع ہیں اور پانی بھر رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں کنویں سے دور کھڑی ہیں اپنے جانور لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے، کیا معاملہ ہے، تم لوگ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارا باپ وابونا شیخ کبیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر کیا کہ وہ شرم و حیا کی پیکر خواتین، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی، مردوں کے بیچ میں نہیں کھڑی۔ یہ اسلوب ہے، پہلی قوموں کے اندر بھی بڑی بڑی بے حیائیاں آئی ہوں گی، بڑی بڑی برائیاں آئیں، لیکن جو برائی اور فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بعد ایسے فتنوں کا شکار ہوگے، ان فتنوں میں سے ایک عورت کا فتنہ تھا کہ کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ فرمایا عائلاتن مائلاتن، ایسی ایسی عورتیں ہوں گی جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ایسے لباس پہنیں گی کہ لوگ ان کو دیکھنا پسند کریں گے، ایسی خوشبو استعمال کریں گی۔ فرمایا گھر سے نکلیں گی پاکیزہ ہوں گی، لیکن واپس گھر جانے تک فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، فرمایا وہ زانیہ ہو چکی ہوں گی، اللہ کے کاغذوں کے اندر ان کا شمار زانی اور بدکاری عورتوں والی میں شمار ہو چکا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے، ایک ہے میں اور آپ کسی کے بارے میں کہیں بڑے حیا والے ہیں، تمشی علی استحیاء، اللہ نے قرآن میں ان عورتوں کے بارے میں حیا کا لفظ استعمال فرمایا بڑی باحیا عورتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجبور، ان کا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو فوراً پانی نکالا کنویں سے اور ان کی مدد کر دی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام عورتوں کے کام کرنے پر، جاب کرنے پر پابندی نہیں لگاتا۔ عورتیں اگر کام کرنا چاہیں، کوئی ان کا ذرائع نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، حالات نہیں ہے، باپ بوڑھا تھا، بیٹیاں نکلی باہر اور جا کر انہوں نے پانی کو سیراب کیا، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ یہ غلط اسلام کے اوپر ایک لبادہ اوڑھ دیا گیا، اسلام عورت کے کام کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنی آزادی آج پاکستان کے اندر عورت کو ہے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملک میں جو لبرل ہے، جو ملحد ہے، جو الحاد پر کھڑے ہے، جو جمہوریت کے دعوے دار ہے، جائیے لائیے کھڑا کیجئے، جتنی آزادی کے ساتھ، جتنے تحفظ کے ساتھ، جتنے وقار کے ساتھ آج ملک پاکستان کے اندر جو اللہ نے عورتوں کو عزت، یہ الگ بات
کہ عورتیں اپنا رستہ خود برائی کا چن لیں، خود اس رستے کا انتخاب کر لیں، ورنہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے اچھے ادارے جو عورتوں کو وہ حقوق اور وہ ان کو عزت اور وقار اور مقام اور مرتبہ دیتے. اسلام نے عورت کو پیچھے نہیں رکھا، لیکن کہا شرم و حیا کے دائرے کے اندر بے حیائی نہ ہو، فحاشی کا دروازہ نہ کھلے، تنہا نہ ہو، اکیلے نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر شیطان کا کوئی عمل دخل ہو. بلکہ فرمایا کہ ہاں حیا کے دائرے میں رہ کر صحابہ اور صحابیات کے عمل کو دیکھیے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہماری عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ دونوں بہنیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن ان کے حیا کا یہ عالم تھا کہ کائنات کے رب نے کہا تمشی علی استحیاء، کہ شرم و حیا کی پہ کر وہ عورتیں، کیا آج ایسی عورتیں معاشرے میں نکل کر باقی عورتوں کے لیے بھی وہ زینہ بنے اور ان کے لیے ایک اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہاں ہم شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر اسلام کی بھی خدمت کر سکتی ہیں، ہمارا کوئی پالنے والا نہیں، ہمارے لیے کوئی کمانے والا نہیں، تو ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنے گھر کو بھی چلا سکتی ہیں. بڑے آج طریقے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت بغیر مزدوری کے، مجبور دیکھا ان کی خدمت کر دی. وہاں چھاؤں میں بیٹھ کے وہ عورتیں جلدی گھر چلی گئی. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں کہ وہ شعیب کی بیٹیاں تھیں، کہ نبی شعیب تھے، بوڑھے تھے، اللہ نے ان کو صرف بیٹیاں عطا کی تھی. یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تو وہ دو لڑکیاں دوبارہ آئیں. کہا ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. باپ نے پوچھا ہوگا آج جلدی کیسے آ گئے، آج اتنی جلدی کیسے آ گئے، عموماً تو بڑا ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جو ہمیں طاقتور اور امانت دار نظر آیا، کہ اتنا امین تھا کہ اس کی نظر میں ہم نے حیا دیکھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی. تو ابا جان اس نے ہماری مدد کی، ہمیں وہ شخص مسافر لگتا ہے اور اس کو ضرورت ہے کام کی، اور ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بکریاں چرائے اور ہمارے گھر کے خرچے کو پورا کر دے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیں. یہ بات پسند آئی باپ کو، اس نے فوراً پیغام بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا آنا بھی بیان کیا. فرمایا وہ دونوں با حیا عورتیں، وہ خواتین آئیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس طرح فرعون کے ساتھ میرا ایک معاملہ پیش آ گیا، تو مکہ لگا، ایک شخص فوت ہو گیا، تو مجھے انہوں نے قتل کا حکم دیا، تو میں اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس ظالم قوم سے یہاں پہنچا ہوں. تو انہوں نے کہا اب تم محفوظ ہو، ہمارے پاس ملازمت کرو، لیکن شرط ہے کہ 8 سال تک تم ہماری خدمت کرو گے. یہ مشروط نکاح. بہنوں میں سے ایک بڑی بہن نے مشورہ دیا، اور یہاں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، آج بڑی بڑی لوگ، بڑے بڑے قومیں اس کو غیرت کا مسئلہ سمجھتی ہیں، حالانکہ اسلام دیکھیں کتنے راستے کھولتا ہے. باپ نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ تم 8 سال تک ہمارے گھر میں رہو گے اور خدمت کرو گے، اور 2 سال ایکسٹرا اگر تم چاہو تو یہ ہمارے اوپر ایک احسان ہوگا اور ایک نیکی ہوگی. تو مطلب یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی آر نہیں اور کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں. نبی علیہ السلام کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اب عمر بن خطاب سے زیادہ غیرت مند کون ہوگا، جو اتنا غیرت مند تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی غیرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس محل کے اندر میرا جانے کو دل چاہا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا گھر ہے، اور اس کے باہر میں نے ایک حور کو دیکھا تو مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، میں وہاں سے واپس پلٹ آیا. عمر بن خطاب رونے لگے، اللہ کے رسول آپ کے معاملے میں میری غیرت.
اتنے غیرت مند تھے کہ نبی علیہ السلام ان کی غیرت کی گواہی دیتے تھے. فرمایا شیطان عمر تجھ سے دیکھ کے راستہ بدلتا ہے. سب سے زیادہ اسلام کے دفاع کے لیے جس صحابی کی تلوار میان سے باہر نکلی نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنے غیرت مند، لیکن اپنی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، خاوند انتقال کر گئے، بدری صحابی تھے. فوراً اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے. عثمان، میری بیٹی حفصہ نکاح کر لو. کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. چند دن گزرے، کہا میرا بھی نکاح کا ارادہ نہیں ہے، تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ابو بکر، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر چکے تھے کہ عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق خاموش رہے. تو یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنی غیرت اور انا کا مسئلہ سمجھے. بیٹیوں والے بھی لڑکوں والوں سے بات کر سکتے ہیں. کتنے گھرانے آج بیٹھے ہوئے نہیں، کوئی پیغام بھیجے گا تو نکاح کریں. یہ جمود ہے، ہمیں توڑنا ہے. اسلام تربیت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں بیٹی کے باپ نے پوچھا اور کہا کہ موسیٰ کو کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تم امانت دار ہو، تم طاقتور ہو، اور ہم نے تیری نظر میں حیا دیکھی ہے، تم شریف آدمی ہو، تم سے نکاح کرتے ہوں. اپنی بیٹی کا شرط یہ ہے، مشروط نکاح کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی ہو گئے. تو 8 سال خدمت کی، 10 سال مکمل ہو گئے. تو جب مدت پوری ہوئی، اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، تو پھر دوبارہ مدین سے مصر کی طرف سفر شروع کیا. جہاں سے بھاگے تھے، جہاں سے روانہ ہوئے، جہاں سے ہجرت کی تھی، اللہ نے دوبارہ دل میں محبت ڈالی تو اپنے وطن دوبارہ لوٹے. تو یہاں سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ ہم نے تجھے چن لیا، ہم نے تیرا انتخاب کر لیا. موسیٰ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوہ طور سے گزر رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیے کوہ طور کے منظر، میں نے وہ پہاڑ ویڈیو میں دیکھے ہیں. انسان پیدل نہیں چل سکتا، کھنڈرات اور ایسے ایسے سخت پہاڑ، سرخ رنگ کے کوہ طور کے. اللہ رب العالمین نے انتخاب کرنا تھا اپنے نبی کا، صحرا سجانا تھا، دنیا میں امامت کا کام لینا تھا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اور اس مظلومیت سے نکال کر بنی اسرائیل کو راہ ہدایت پر لانا تھا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتخاب کیا. ہر نبی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے باپ بوڑھا ہونے کی وجہ سے ان کے بہنوں کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، 10 سال بکریاں چراتے. اس سے قبل بادشاہوں والی زندگی، محل میں رہا کرتے تھے. لیکن دیکھیے اللہ کا انتخاب، اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، پھر ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کا آپ کو بتایا کہ کیسے اللہ نے ان کو چنا. جب اللہ اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، جب ان سے اللہ نے کام لینا ہے، پھر ان کو اللہ رب العالمین ایسی مشکلات سے اور اس بھٹی سے گزار کر ان کو دنیا کے سامنے کھڑا کرتا ہے. جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جدائیاں، وہ غم، وہ باپ سے دوری، وہ بھائیوں سے دوری، اور ان کی بے وفائیاں اور الزام اور جیل کی قیدیں، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کسی کو چھڑاتے ہوئے ایک ہاتھ لگنے سے شخص فوت ہو گیا اور ہجرتیں کر کے 10 سال اپنے گھر سے باہر رہے. واپس لوٹے، کوہ طور پر پہنچے. اللہ نے یہ اعزاز کسی کو نہیں دیا. یہ قرآن کہتے ہیں بڑے انسان آپ دیدہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سردی قہر کی تھی، راستہ بھول گئے، بیوی سے کہنے لگے تم یہاں رکو، اذ رأى نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں اس آگ کو لے کے آتا ہوں تمہارے پاس، اور ہم راستہ پوچھتے ہیں شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے. اپنے بیوی بچوں کو اس وادی میں بٹھا دیا اور خود اس آگ کی طرف چل پڑے، اس روشنی کی طرف جو نظر آ رہی تھی. جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین،
اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ سبحان اللہ، کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا، فرمایا انی انا اللہ، میں رب العالمین ہوں۔ اے موسیٰ تیرا انتخاب کر چکا ہوں، تجھے اپنا بندہ اور اپنا نبی بنا چکا ہوں، جس کا میں نے وعدہ کیا تیری والدہ سے کہ اس کو دریا میں ڈال دو، میں اس کو رسول بنانے والا ہوں۔ آج میں تجھ کو اپنی اس نبوت کا تاج تیرے سر پر سجانے والا ہوں۔ انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے آواز کو آتے ہوئے سنا تو دوڑ پڑے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ پھر پکارا موسیٰ واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پھینکو زمین پر۔ یہ وہی لاٹھی ہے نا جس سے بکریاں چراتے تھے، یہ تمہارا عصا ہے، یہ تمہاری لاٹھی ہے۔ 10 سال تم اس سے بکریاں چراتے رہے، تم اس سے واقف ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں رہی۔ تم اس سے جانوروں کو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھلاتے تھے، یہ تمہاری عصا، تمہاری لاٹھی، تمہارا، اس کو زمین پر پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں وادی میں داخل ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ آ کر کھڑے ہوئے اور اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ اللہ نے معجزہ دینا تھا، وہ لاٹھی جو 10 سال ہاتھوں میں رہی، اللہ کا معجزہ کہ وہ سام بن کر زمین پر رینگنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں گریبان کے اندر ڈالو، اپنے بغل میں ڈالو۔ اللہ کا حکم سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ید بیضاء، روشن ہاتھ۔ یہ پھل بحری اور بڑے بڑے بیماریاں موسیٰ علیہ السلام وہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کے ذریعے شفا عطا کرتے تھے، معجزہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اور اس دور کے اندر یاد رکھیے نبوت، یہاں پر اللہ تعالیٰ، ہم انشاءاللہ وقت مختصر ہے، یہاں پر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دی، وہ اس دور کے عروج کے معجزے تھے کہ دنیا اس دور میں جادو کو مانتی تھی، جادو کا عروج تھا جادوگروں کا، بلکہ باقاعدہ فرعون اپنے دربار میں بڑی بڑی نشستیں اور گدیاں ان جادوگروں کو دیا کرتا تھا جو اس کی حکومت میں اس کے مددگار اور معاون ہوا کرتے تھے۔ کس لیے کہ اس وقت لوگ، آج ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور کی ٹیکنالوجی جادو تھا، جادوگروں کا دور تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو معجزے دیے، اس دور کے سب سے طاقتور معجزے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ عاجز آ جائے، اس کی عقل سے ماورا ہو یہ چیز، یہ معجزہ ہے۔ اور یہ نبیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہے کہ فلاں پیر صاحب، فلاں جناب ان کے ہاتھ میں بڑا معجزہ ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، جو انسان کی عقل کو عاجز کرتے ہیں۔ آج وقتی طور پہ کوئی جادو کے ذریعے کرے اور وہ بھی وقتی ہے اور جو ختم ہونے والا، اور اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ جو جادو کرتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا جادوگروں کے پاس جاتا ہے اپنے علاج کے لیے اور بڑا کچھ کروانے کے لیے، فرمایا کہ اس کا جنت کے اندر کوئی نہ محل ہے، نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ جو دوسرا معجزہ دیا ید بیضاء کا، وہ اتنا عالی شان اور شاندار، بیماریوں میں لوگ مر جاتے تھے، علاج نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دے کر، اور یہ معجزے کس لیے دیے؟ موسیٰ علیہ السلام آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ جب فرعون کے دربار میں اللہ نے جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خوف کا اظہار کیا، اللہ مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، یہ تو پکڑ کر مجھے سزا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 2 معجزے عطا فرمائے اور فرمایا موسیٰ تیرے ساتھ تیرا رب ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے، وہ تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کا حکم سمجھ کر تو اپنے اس کام کو، جس کام کے لیے ہم نے تجھے چنا ہے، اس کو مکمل کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا، اللہ کے حکم کو مانا،
اور اللہ کی اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کہ تو نے اللہ مجھے یہ شرف بخشا، یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہم کلام ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے کوہ طور اور وادی میں آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جائیے گا فیس بک پر آپ سرچ کر لیں، باقاعدہ طور پر سعودی عرب کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اس وادی کے بارے میں قرآن کی آیتیں چلتی ہیں ساتھ، یہی جو ہم آپ کو اردو میں ترجمہ بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ عربی کے اندر قرآن کی آیات ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ اور وہ گھر، وہ جگہ، وہ بیری کا درخت جس کے پتے کہا جاتا ہے کہ آج تک اس دور سے کئی ہزار سال گزر گئے نہ پتے جھڑے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یہ معجزے ہیں، یہ بھی کوئی معجزہ ہے جو آج لوگ لیے پھرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ معجزے جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیے، جو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنائے، لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اور وہ ایک مختصر ہے، بڑا لمبا سفر کر کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے، تو وہ دیکھیے گا، یہ آج جدید دور ہے، دین سیکھنا آسان ہے، دیکھیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ان کو کہا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیری رہنمائی کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کا قصہ فرعون کے دربار میں جانا اور نبوت کا اعلان کرنا کہ ایک اللہ کو مانو، اور بنی اسرائیل کو ان پستیوں سے جو گزشتہ جمعے ہم نے بیان کی تھیں کہ اللہ نے عزتیں دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، انہوں نے نافرمانیاں کی، شرک نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل، نافرمانیاں کرتے تھے، بدعمالیاں کرتے تھے، پستیوں میں گر گئے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جب اللہ نے عزتیں دی اور عروج کے بعد پھر زوال، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے نمونے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ایمان والی دے، خاتمہ